میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کی جو ابھی میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا آسان اور سلیس ترجمہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ دین میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، یعنی مستقیم ہے. تم اس پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو. تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے اور اس راستے کی تاکید کی ہے اور اس کا حکم دیا ہے تاکہ تم اس کو اختیار رکھو. جب کوئی انسان کسی جنگل میں، کسی بیابان جنگل میں، یا جب کوئی مسافر کسی جگہ پر سفر کرتا ہے تو وہ راستہ بھول جاتا ہے، تو کسی ایسے ماہر رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو راستے سے واقف ہو، جو اس راستے کو جانتا ہو، خوفناک گھائیوں سے اچھی طرح واقف ہو، تاکہ اپنی زندگی سے مایوس وہ اجنبی شخص، وہ مسافر شخص جس کو راستہ نہیں معلوم تھا، جو راستہ بھٹک گیا تھا، وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، وہ اپنی منزل تک صحیح سالم پہنچ جائے. یہ تو صرف ایک مسافر کی بات ہے، تنہا ایک فرد کے بھٹکنے کا معاملہ ہے. لیکن کبھی کبھی پوری قوم بھٹک جاتی ہے، پوری امت بھٹک جاتی ہے. انسانیت اپنی راہ کو بھول جاتی ہے، اپنے راستے کو بھول جاتی ہے، اور وہ بھی عام سڑک سے نہیں، کسی دنیاوی راستے سے نہیں، بلکہ زندگی کی شاہ راہ سے بھٹک جاتی ہے، نجات کے راستے سے گم ہو جاتی ہے اور ہدایت کی راہ گم کر دیتی ہے، ضلالت کے راستے پر چل پڑتی ہے. یہ بڑی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. انسانیت کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس قسم کی ہلاکت انگیز اور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ انسانیت کو سیدھے راستے پر لا سکے. اس وقت تو کسی آسمانی نصرت کی حاجت ہوتی ہے، انبیاء و مرسلین کی ضرورت ہوتی ہے. 6 صدی عیسوی کی تاریخ بھی ایسے ہی خطرناک واقعات کو بیان کرتی ہے، جبکہ انسانیت بھٹک گئی تھی اور رب العالمین کے متعین کردہ انبیاء اور رسول کے بیان کردہ راستے سے ہٹ کر ہلاکت و بربادی اور شرک و ضلالت کی خطرناک وادی میں چکر لگا رہی تھی. کفر و شرک، شقاوت و جہالت کے سمندر میں گوتے لگا رہی تھی. سیئات و معاصی کے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے انسانیت نڈھال ہو چکی تھی اور زندگی کی رمق سے محروم ہو چکی تھی، جس سے تعفن اٹھنے لگتا ہے.
بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی اصلاح انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ پانی سر سے اونچا ہو گیا تھا، معاملہ کسی ایک قوم کا نہیں تھا، معاملہ انسانیت کی زندگی اور موت کا تھا، بلکہ برسوں کا فساد تھا، ظلم و بربریت تھی، ہر انسان بھٹک گیا تھا، سب کی راہیں تاریخ تھیں، ہر طرف ہاہاکار مچی تھی، ہر ایک پر نفسی نفسی کا عالم تھا، رشتوں کی پہچان اٹھ گئی تھی، محبت کے شعلے سرد ہو چکے تھے، ہر فرد خود کشی کی راہ پر گامزن تھا، اور قریب تھا کہ پوری انسانیت ہلاک ہو جاتی۔ مگر ایسے ماحول میں، نا امیدی کے عالم میں، اللہ تبارک و تعالی نے نجات کا راستہ کھول دیا۔ شرک و کفر، ضلالت و جہالت کے اندھیرے میں ہدایت کا نور چمکا، اور بھٹکتی تڑپتی سسکتی انسانیت کو ایک رہبر مل گیا جس نے صراط مستقیم پر لگا دیا، شاہ راہ نجات پر پہنچا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم لوگ دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، سو اس سے خدا نے تمہاری جان بچائی۔ انسانی زندگی کی تاریکی میں چمکنے والا یہ نور، شرک و کفر کی ظلمت میں پھوٹنے والی یہ کرن، رحمت عالم محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت تھی، جو گمراہ کے لیے سراج منیر بن کر آئے تھے۔ ارشاد بانی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت اور واضح کتاب آ گئی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی وہ منارہ نور ہے جس کی روشنی میں تم زندگی کا کامیاب سفر کر سکتے ہو۔ رحمت عالم کی ذات ہی تم کو صراط مستقیم پر لگا سکتی ہے، اسی لیے فرمایا گیا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے الہی کے طالب ہیں، سلامتی کی راہ ہیں، بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو راہ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صراط مستقیم ہے۔ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی راہ نجات ہے۔ حبیب کبریا کی اطاعت ہی منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہے، اور قرآن کریم ہی وہ مشعل ہے جس کی روشنی میں کوئی بھی انسان رشد و ہدایت کی راہ پر لگ سکتا ہے، کیونکہ اس کے نزول کا مقصد ہی ہے راہ ہدایت پر لگانا، درست اور سیدھے راستے پر لے جانا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن صحیح سمتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو صراط مستقیم فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی اصل دین ہے، قرآن و حدیث ہی کا متعین کردہ راستہ راہ اسلام ہے۔ اسلام ہی وہ محفوظ مامون ہے، راہ نجات ہے جس پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوا۔ قرآن ہی وہ رسی ہے جس کو پکڑنے والا کبھی نہیں بھٹکا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خیر و شر، شرک و توحید، کفر و ایمان کی راہیں جدا کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے۔ اللہ سے میں بھی دعا کروں اور آپ بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔